اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ كَافَّةً لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہونی چاہیے ہماری کہ وہ اللہ ایک اکیلا، اس کا ہم پلہ، اس کا جوڑ کوئی نہیں، وہ بے جوڑ، بے مثال، بے عیب۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اس نے اپنی ہر تخلیق کو جوڑے میں بنا کر انسانوں کو میسج دیا کہ وہ ایک اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں، اپنے فیصلوں اور اپنی قدرتوں میں۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْک، آسمان کی وسعتوں سے لے کر زمین میں بکھرے ذرات اور پارٹیکلز میں سے کسی چیز میں بھی کسی کی کوئی بھی ساجھیداری اور پارٹنرشپ ہرگز نہیں۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، نہ ہی اللہ کو مخلوق میں سے کسی کی مدد اور سپورٹ کی کبھی کوئی ضرورت پڑتی، اس کے تو ہر کام صرف کن کہنے سے ہی ہو جائیں۔ اب ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم ایسے زبردست مالک کی غلامی کو قبول کر کے اپنے مالک کی کبریائی کا اعلان کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایسی عظمتوں اور اعلیٰ شان والا ہے ہمارا رب، جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کی کوئی صاحبہ نہیں، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ کوئی اس کا والد، وہ اجنما ہے، کسی نے اسے جنم نہیں دیا، وہ پیدا نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو پیدا ہوا اس کا معنی یہ کہ وہ پہلے کچھ نہیں تھا، جبکہ اللہ تو الاول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، انسانوں اور ساری اشیاء کا خالق بھی وہی، مالک بھی وہی اور روزی دینے والا بھی وہی، ہنسنے کے حالات پیدا کرنے والا بھی وہی، رلانے والے حالات لانے والا بھی وہی، مال بھی وہی دیتا ہے، تنگ دست بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، جلاتا بھی وہی ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلیل بھی وہی کرتا ہے، کرسی پر بٹھاتا بھی وہی ہے، کرسی سے اتارتا بھی وہی ہے۔ ساری کائنات اس کے قبضے میں، اور وہ ساری کائنات کا ایک اکیلا مالک، بڑے جلال والا، بڑے کرم والا، بڑی کبریائی والا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی گواہی ہونی چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک کی معرفت کے لیے جس ذریعے کو استعمال کیا وہ وہی کلام ہے جو ان پر ساری کائنات کے رب نے نازل فرمایا، اور دوسرا ذریعہ آثار کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ سورج اور چاند، یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ انسان کا پیدا ہونا، ایک مدت تک ماں کے پیٹ میں رہنا، پھر اس کا اس دنیا میں آنا، بچپن کی زندگی، کشور اوستھا، بھری جوانی کی زندگی، اور پھر وہ بڑھاپا جس میں اللہ نے تخلیق میں اسے ٹیڑھا کر دیا۔ آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، کان کی سماعت جاتی رہی، حتیٰ کہ قرآن نے کہا اور خوب کہا لِكَيْ لَيَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، بڑا عالم تھا، بڑا دانشور تھا، بڑا دھرندر تھا، لیکن اب جو بات کہتا ہے وہ کوئی ڈھنگ کی نہیں ہوتی۔ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، پھر موت کی وادی سے گزار کر قبر کے گڑھے میں پہنچا دے گا۔ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ، اور پھر زندہ کر کے پوچھے گا کہ تو کر کے کیا آیا۔ یہ قیامت کے دن کا یقین ہے، ساری دھرتی کے رہنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، پر انسان ہیں کہ اس اہم نوٹس سے بے دھیانی کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن کی سختی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں،
وہ ایک سخت دن ہوگا. اس دن حساب لیا جائے گا ہر کسی سے ایک ایک چیز کا کہ اللہ نے جو مال دیا تھا اس میں سے کتنا خرچ کیا, دن کے اجالے میں کتنا جھوٹ بولا, رات کے اندھیرے میں کتنے غلط کام کیے, لوگوں کو کتنا ستایا, مال کس طرح سے جمع کیا, اس کی کیفیت کیا تھی, کس کی مدد کی, کہاں فضول خرچی کی, کہاں کسی کا خون چوسا, کس کو دھوکہ دیا, کس کی غیبت کی, کس کو نک نیمز دیے, کس پر بے وجہ غصہ ہوا, کس کا دل دکھایا, کس کے جذبات کو مجروح کیا, کس کے آتم سمان کو مٹی میں ملایا, کس کے حق دبایا اور کس سے اپنے حق سے زیادہ لیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہم سے حساب لے گا اللہ ہمیں دی گئی ہم اپنی بے شمار نعمتوں کا, وہ نعمتیں جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں, کبھی ان پر دھیان نہیں دیتے, اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کون سی نئی بات ہے, یہ تو اللہ ہر ایک کو دے ہی رہا ہے, اس نے ہمیں دے دیا تو کون سا احسان کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سانسیں دی اور ہم نے ان سانسوں کو بیکار کر دیا. ان سانسوں کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں کیا, نہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی لیکن ہم نے بصیرت سے کام نہ لیا. اللہ نے ہمیں آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ ہم دوسروں کے عیوب دیکھتے رہیں, بلکہ اس لیے کہ ہم اپنی برائیوں پر نظر رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو ذلیل اور گرا ہوا دیکھنے کے چکر میں ہم اپنی نظروں میں ہی گر جائیں, اور اللہ کی نظروں میں گرنا تو بہت بڑا نقصان والا ہوگا. اللہ نے ہمیں کان دیے اس لیے نہیں کہ ہم فضول باتوں پر کان دھریں, لوگوں کی کانا پھوسی کریں, بلکہ اس لیے کہ ہم اپنی سماعت کے صحیح استعمال کر کے اللہ کی قدرتوں سے سبق حاصل کریں. اللہ نے ہمیں زبان دی اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں کی برائیاں کریں, جھوٹ بولیں, لوگوں کو برا بھلا کہیں, لوگوں کو گالیاں دیں اور اپنی زبان کی سختی ان پر آزمائیں جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا, جن کے بارے میں اللہ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا, بلکہ اس زبان سے ہم اللہ کی حمد و ثنا اور ستائش بیان کریں. اس زبان سے ہم اپنے گناہوں پر معافی اور استغفار مانگیں. اس زبان سے لوگوں کے دلوں پر مرہم رکھیں, نہ کہ اپنی تلخ باتوں سے جلے پر نمک چھڑکیں. اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچیں, لوگوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں, بلکہ اس لیے کہ یہ ہاتھ کسی کا سہارا بن جائے, یہ ہاتھ دینے والے بن جائیں. ہمارے ہاتھوں کی طاقت کا استعمال لوگوں کی امداد میں ہو, نہ کہ انہیں نقصان پہنچانے میں. اللہ نے ہمیں پیر دیے اس لیے نہیں کہ ہم اللہ کی زمین پر اکڑ اور بڑپن کے ساتھ دندناتے پھرے, بلکہ اس لیے کہ ہمارے قدم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اٹھیں, کسی کے ہیلپ میں دوڑ کر مدد کرنے میں ہمارے پیروں کا استعمال ہو. ہمارے ہاتھ اور پیر ان کا سہارا بنے جنہوں نے بچپن میں ہمیں سنبھالا, جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا, جن کے لیے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کا حکم ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے نے دیا. اللہ نے ہمارے اعضاء کو صحیح سلامت رکھا, ہمیں اچھی صحت اور اچھا جسم دیا, اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کا مذاق بنائیں, دوسروں کی فزکس پر فکریں کسیں, انہیں ان کی پہچان کا ذریعہ بنائیں, بلکہ اس لیے دیا کہ اپنے مالک کا احسان مانتے ہوئے اپنے آپ کو شکر گزاری کے ساتھ اس کے سامنے عاجزی سے بچھا دیں, فلی سبمٹ کرتے ہوئے اپنے مالک کی ہی بڑائی بیان کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہاں بیٹھے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ موت کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیے تاکہ دنیا کی رنگینیوں کی حقیقت بار بار ہمارے سامنے آتی رہیں, اس لیے کہ یہ دنیا کی چکا چوند اچھے اچھے عبادت گزار اور زاہد کو بھی اپنی طرف کھینچ ہی لیتی ہے. یہ بڑے بڑے عالیشان محلات اور بنگلے انسان اس لیے بناتا ہے کہ اسے چند دن یہاں رہنا ہے, لیکن اس کے ذہن میں ہوتا ہے جیسے اسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اور تم اپنے ڈویلنگ پلیس, اپنے مکانات اور بنگلے ایسے بناتے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے, جبکہ ہم اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہمارا ہمیشگی کا ٹھکانہ تو آخرت میں ہی ہے. اب جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ایسے گھر کی خواہش کریں جو اس دنیا کی ساری نعمتوں سے کہیں افضل اور ویل فرنسڈ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہاں اس دنیا میں کچے مکانوں میں رہیں, ماڈرن سہولتوں کا استعمال نہ کریں, بلکہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کے تحت حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی سنت ہمارے پاس قرآن شریف میں موجود ہے.
یعنی جتنا ہمیں ہمارے رب نے نوازا ہے اس کا استعمال ہم اپنے فائدے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ تاثر نہ ہو کہ لوگوں پر فخر اور بڑائی جتائی جائے۔ ہم بات کر رہے تھے موت کی۔ انسان نے اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ موت بتا کر نہیں آتی، اس کے کچھ لکشن بھی نہیں ہوتے جس سے آدمی کو یہ پتہ چل سکے کہ اس کی موت کا وقت قریب آ لگا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص مہلک بیماری میں مبتلا ہے، جلدی فنا ہو جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مہلک بیماری میں مبتلا انسان بھی کئی سال تک زندہ رہ جاتا ہے، اور بظاہر تندرست دکھائی دینے والے شخص کی ایک ٹھوکر لگنے سے ہی موت ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن اپنی بیماریوں اور اپنے حالات سے پریشان ہو کر اللہ سے موت کی دعا کرنا دراصل اللہ کی رحمت سے نا امیدی کی علامت ہے۔ حالات اور بیماریوں سے پریشان انسان کبھی کبھی کہتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں لیکن کہ 10 سال انسان گزار لیتا ہے ان حالات میں۔ اصل میں انسان کی موت کا جو وقت ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ اگر مصیبت اور تکالیف سے پریشان ہو کر کسی کی یہ اچھا ہو کہ اسے ابھی موت آ جائے، یا خوشی میں مسرور انسان کوئی یہ خواہش کرے کہ اسے ابھی موت نہ آئے، تو بھی بہرحال موت کو جب آنا ہے وہ آ کر رہے گی، اور کسی کی خواہش کچھ بھی کام نہ دے گی۔ بیماری چاہے کتنی بھی بڑی ہو، حالات چاہے کتنے بھی خراب ہو، اس کے باوجود ان مع العسر یسرا کے تحت ایک سلور لائن ضرور موجود رہتی ہے۔ انسان اسے ڈھونڈ لے تو احساس مایوسی میں کافی کمی آ سکتی ہے، اور انسان مصیبتوں میں بھی بہت ہلکا محسوس کر سکتا ہے۔ مثلا مختلف بیماریوں اور پریشانیوں میں ہم بہت جلد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس پر بھی غور کر لیا کریں کہ اللہ نے ہمیں بیماری تو دی، ساتھ میں بیماری کا علاج کرانے کے لیے وسائل و ذرائع اور مال بھی دیا۔ ہم جس ڈاکٹر سے چاہیں اور جہاں چاہیں علاج کرا سکتے ہیں، جبکہ اس دنیا میں کچھ ہمیں ایسے بھی لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ شدید بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے پاس علاج کے لیے پیسے تک نہیں، نہ ہی آنے جانے کے لیے کوئی سواری ہے۔ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام پر غور نہیں کیا۔ سینکڑوں بیماریوں اور پریشانیوں سے گھرے ہونے کے بعد بھی ان کے لبوں پہ دعا رہی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور حضرت ایوب نے بھی جب اپنے رب کو ندا دی، میرے رب مجھے تکلیف اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، اور آپ ارحم الراحمین۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہ جانے اللہ کون سا بدلہ ہم سے لے رہا ہے، کیا اللہ کو آزمائش کے لیے ہم ہی ملے؟ ایسا لگتا ہے اللہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سوچ ایک مسلمان کی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس نے تو اپنا سب کچھ اپنے رب کو سبمٹ کر دیا؟ دراصل معاشرے اور سماج کے دباؤ کی وجہ سے بھی ایسے جملے انسان کے منہ تک آ جاتے ہیں۔ سماج کے برتاؤ سے پریشان ہو کر انسان کبھی کبھی اس کی گمبھیرتا کو جانے بغیر اس طرح کے جملے بھی بول جاتا ہے۔ اس کے باوجود ما علیک من حسابہم، ہمارے یہ کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر کفر کا لیبل لگائیں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ پر ہے۔ وہ انہیں دیکھ لگا کہ وہ سزا کے مستحق ہیں یا معافی کے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کن حالات اور کن دباؤ میں انہوں نے یہ جملے کہے اور ان کے دلوں کی کیا کیفیت تھی۔ بے شک اللہ تو دلوں کی ہلچل تک سے واقف ہے۔ ہمارا کام تو صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر جس حال میں بھی وہ رکھے اس پر راضی رہنے کی کوشش کرے، اور جب رب سے ملاقات ہو تو رب کی طرف سے یہ فرمان مل جائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہیں کہا جائے گا کہ آج اللہ تم سے راضی اس لیے ہوا کہ تم اس دنیا میں اللہ سے ہر حال میں راضی رہے، تم نے اپنے قول کو واقعی سچ کر دکھایا، تم نے اپنے رب سے کیے وعدوں کو پورا کیا، ٹھیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حج کے مہینوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے آج تک اللہ کے ذریعے طے کیے گئے مناسک پر حج ہوتا آ رہا ہے۔ اصل میں یہ دین نہ تو حضرت ابراہیم کا ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دین ہے دین اللہ، اللہ کا دین۔ اس دین پر عمل کرنے والے ہر دور کے لوگوں کے گروپ کو اللہ نے ایک یونٹ کہا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اور اسی سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی خاندان کے ایک فرد تھے،
رب تعالیٰ نے انہیں اپنے آخری رسول کی حیثیت سے اپوائنٹ کیا اور انہیں بھی حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہی کر رہے ہیں آپ کو بھی کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی ہی پوری یکسوئی کے ساتھ اتباع کیجئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی ہی اتباع کرتے ہوئے انہی کے طریقے کو آگے بڑھایا، اور عبادت کے ارکان جسے ہم نے اپنی نادانی میں اسلام کے 5 ستون سمجھ لیے، حالانکہ اسلام کے ستون تو شروع دور سے ہی 3 تھے، 3 ہی ہیں اور 3 ہی رہیں گے، جس میں سب سے پہلا ستون توحید، دوسرا آخرت کی جواب دہی کا احساس، اور تیسرا رسالت، اخلاق و کردار۔ اور جسے ہم نے اسلامی ستون سمجھ لیے ہیں، دراصل وہ عبادت کے ارکان ہیں، اور اسی عبادت کے ارکان میں ایک رکن حج بھی ہے، جس کے مہینوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو چکا ہے اس گھر کی طرف، اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو آج سے تقریباً 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے لگائی تھی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تقریباً 50 صدیاں گزر گئی اس ندا کو جب اس منادی نے پکارا تھا، جواب میں آج تک حرم پاک کا ہر مسافر بلند آواز سے کہہ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت ابراہیم کے ذریعے طے کرائے گئے حج کے مناسک کے مطابق آج تک عازمین حج ہر سال مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ وہ حج جس میں آدمی احرام باندھتا ہے، ایسا فقیرانہ لباس جس میں بغیر سلے ایک تہبند اور ایک چادر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کہ اب تک جو کچھ تم تھے سو تھے، تم چاہے اپنے دور کے سلطان محمود ہو یا غلام ایاز، تم چاہے کاروں میں سفر کرنے والے ہو یا پیدل، لیکن اب تمہیں خدا کے دربار میں جانا ہے تو فقیر بن کر چلو۔ ظاہر میں بھی فقیر بنو اور دل کے بھی فقیر بننے کی کوشش کرو۔ اندر سے تمہارا دل بھی فقیر بنے گا تو کبر و غرور اور گھمنڈ اور بڑپن نکلے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے دن اور مہینے سب کو حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہی معلوم ہے، لیکن رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی اسپرٹ، اس کی روح اور اس میں ابدیت کی کمی آتی گئی اور رسمیں بڑھتی گئیں۔ اپنی آخری کتاب اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو وہی سبق پھر سے دہرایا گیا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی اعلیٰ اخلاقی سطح سے نیچی حرکت اور بات نہ ہو، نافرمانی اور بغاوت کا کوئی جذبہ اور عمل نہ ہو، جھگڑا، بحث و مباحثہ اور آرگومنٹ میں وقت نہ ضائع کیا جائے۔ اور فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی نیکیاں کرو گے اللہ کو معلوم ہی ہوتی ہیں، اللہ کو انہیں ایکنالج کروانے کی ضرورت نہیں، دکھاوے کا کوئی عمل اللہ کو سرے سے پسند نہیں۔ اور آگے فرمایا وتزودوا، سامان سفر لے لینا، اللہ پر بھروسہ کرنا، بغیر اسباب کے نکلنا پڑنا، ایک طویل سفر اور طویل قیام ہے وہ۔ اور فإن خیر الزاد التقوی، ایک سفر تمہارا آخرت کا بھی ہونے والا ہے، اس میں دنیاوی سامان کی ضرورت نہیں، بلکہ اس سفر کا بہترین سامان تمہارا اللہ سے تقوی، اللہ کی پکڑ کا ہر وقت لحاظ، اللہ کا ہر وقت ہر کام میں خوف ہے۔ حج کی عبادت پر اگر غور کیا جائے تو اسے دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈیمانسٹریشن ہے قیامت کے دن کا۔ ہم دیکھیں کہ حج کے سفر پر جانے والا انسان بغیر سلے کپڑوں کا احرام باندھتا ہے، موت کے بعد بھی انسان کو بغیر سلے کپڑوں میں ہی کفن دیا جائے گا۔ 9 ذی الحجہ کو سارے حاجیوں کا مجمع ہوتا ہے کھلے میدان میں، کل قیامت کے دن بھی ایسا ہی مجمع ہوگا، ہر طرف صرف انسانوں کے سر دکھائی دے رہے ہوں گے۔ حج پر ساری دنیا کے کہیں کے بھی انسان کو آنے کی اجازت رب تعالیٰ نے دی ہے، ہاں مشرکوں کو، شرک کرنے والوں کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہاں مشرک نہ آئیں کیونکہ ان کے مزاج کی یہاں کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہزاروں مشرک وہاں پھر بھی پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ کہے گا یہ میری جنت ہے، یہاں بھی مشرکوں کی انٹری منع ہے۔ دنیا میں اللہ کے ذریعے دی گئی چھوٹ
اور اس کے علم کی وجہ سے اس کے گھر میں مشرک پہنچ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن مخلوقات کے سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے اور منصف اعلیٰ اللہ خود کسی بھی مشرک کو اپنی جنت میں آنے نہیں دے گا، کیونکہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت میں مشرکوں کے داخلے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ حج پر جانے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ لیشہدوا منافع لہم، انسان کی سب سے اہم نفع کی چیز توحید کا انسان وہاں مشاہدہ کرے، اور ثم لیغزوا تفثہم، اپنے میل کچیل، اپنی سوچ کی گندگی کو دور کرے، اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے جو برے خیالات اور کجی ہے اسے دور کرے۔ وہاں جا کر دور کرنے سے اچھا ہے کہ آدمی یہیں سے اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی میل رکھ کر اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وہ اس مالک کے گھر جا رہا ہے جو انسان کی سوچ اور دلوں کی کیفیت تک سے واقف ہے۔ اسی طرح آخرت میں جنت میں کسی کو اللہ داخل کرنے سے پہلے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے جو ناپسندیدگی کے جذبات بھی ہوں گے انہیں بھی اللہ نکال دے گا۔ اب صفا و مرمہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہوئے انسان کو یہ احساس رہے کہ ایسے ہی اسے ہر حال میں اپنے رب کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے دوڑ لگانی ہے۔ دعا ہے کہ عازمین حج کی نیتوں کو، ان کے اعمال صالحہ اور دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ساتھ ہی میرے رب، میں ذاتی طور سے اس دنیا میں ہر طرح کی آتنکوادی حرکتوں کو کنڈم کرتا ہوں، میں اسے آپ کی نافرمانی تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے اگر کوئی میرے حق نہیں دیتا، مجھے ستاتا ہے، تو عید الاضحیٰ میں جانور کی قربانی سے سبق لے کر میں اپنے حقوق کی قربانی دے دوں۔ آتنکواد اور تشدد کا راستہ کبھی اختیار نہ کروں، بے گناہ انسانوں کے خون سے ہولی کبھی نہ کھیلوں۔ میں معافی مانگتا ہوں دنیا میں ہو رہی آتنکوادی حرکتوں پر، اور اپنی بساط بھر دنیا میں امن و امان کو عام کرنے کے لیے کوشش کرتا رہوں۔ سدھاروں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے جذبات اور خیالات کو، اپنی ذات سے کبھی بدامنی نہ پھیلاؤں، امن کی باتیں کر کے فساد نہ پھیلاؤں، لوگوں کے دلوں کو نہ دکھاؤں، کیونکہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اصلاح کی آڑ میں فساد اور ڈسٹربنس پھیلانے والے کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ثابت ہوں، دنیا میں امن و شانتی ہو ہمارے وجود سے۔ اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انک انت السمیع مستجیب الدعوات۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی
وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.